بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. بہت بہت شکریہ ہیلتھ ایشیا کا کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ میرے نالج میں فرسٹ ٹائم ہے کہ دے ہیو آرگنائزڈ سچ اے بیوٹیفل سیشن جہاں پہ فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ کا ہم ذکر کریں. اور اس فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ میں اگر ہم بات کریں جو ٹائٹل ہے دیٹ از ویری فیسینیٹنگ فرام ڈیٹا ٹو پیشنٹ امپیکٹ. اب اس چیز کی جو بات ہے کہ وٹ از دی امپیکٹ آن پیشنٹ تھرو دس فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ، اس کے بڑے ڈفرینٹ کانوٹیشنز ہیں. آلدو کہ میرا جو یہاں پہ رول ہے، مجھے جمشید صاحب نے ذکی صاحب نے جو بتایا وہ چیئر آف دا سیشن ہے، بٹ میری ٹیم نے بیکاز جب بھی میں ڈریپ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو آئی یوزلی کنسلٹ مائی ٹیم کہ مجھے کیا بات کرنی چاہیے. تو مجھے میری ٹیم نے کہا کہ نہیں، وی شوڈ ٹاک اباؤٹ جو ایک ڈومین ہے ریگولیٹر کا ان فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ. So team has prepared a presentation and I am very thankful to Hassan, Ayub and Hasib کہ انہوں نے اس presentation پہ کام کیا. اور I will take 10 to 15 minutes to share with you کہ pharmaceutical marketing میں what is the ethical marketing. although میں اپنے ایکسپیرینس میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی مارکیٹنگ کی بات ہوتی ہے، سیلز کی بات ہوتی ہے، بزنس کی بات ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی ریگولیٹر ایتھکس کا نام لے تو اس کو کہتے ہیں اس کو تو باہر نکالو. بیکاز ریگولیشن اور سیل وہ کہتے ہیں یہ اینٹاگونسٹ ہیں کہ ایتھکس یا ریگولیشن سیل کو اور مارکیٹنگ کو کم کرتا ہے. بٹ سنس یسٹرڈے وی آر ڈسکسنگ، کل شام کو بھی ہم نے ایک ڈسکشن کی، ارشد رحیم واز ود اس اینڈ اگین ان دا مارننگ ایز ویل وی ڈسکسڈ دیٹ اٹ از دی ریگولیشن وچ پروموٹس دا بزنس. It is the regulation which promotes or which elevates the level of any company. And in regulation, it is the ethics which distinguish you from some other company who is doing some unethical work. So talk of discussion is ethical marketing, building trust, competitiveness, and global credibility. And ethics today, if we follow that, that will give a way for tomorrow's survival, and these both can together build a sustainable business as well. So shared vision, responsible and competitiveness, ethics is always there. It is supported by the quality. I'm sorry. Shared vision, responsible and competitiveness. We share one goal: safe, trusted and globally accepted medicines. Big regulatory authority یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس حال میں بیٹھے ہوئے وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو ہیلتھ کیئر پروفیشنل کہتے ہیں، اس حال میں بیٹھے ہوئے وہ تمام لوگ جو کہ فارماسیوٹیکل بزنس سے انوالو ہیں، نہ صرف وہ، rather beyond that all those people who are involved, like Aman Saab has interaction and experience of about decades of interacting with pharmaceutical business, promoting stats. So he is also responsible because he is involved for providing such a data which can build the company trust, which can build the company way forward as well. So یہ ہماری ایک shared vision اور shared responsibility ہے. It's an enabler, and یہ جتنی بھی بات ہم کر رہے ہیں یہ بات ریفرنسز سے کر رہے ہیں. So we can say safely جو last point ہے that ethics builds quality, trust, market access and growth as well. What is public and what is the value of ethics? اگر ہم ریگولیٹری سسٹم کی بات کریں تو ریگولیٹری سسٹم میں آپ کو ایتھکس صرف دو چیزوں میں نظر آئے گا جہاں پہ لکھا ہوا ہے. ادروائز ایتھکس از آلویز بلٹ ان دا سسٹم. وہ کون سی دو چیزیں ہیں جہاں پہ ایتھیکل کنسیڈریشنز آر الٹیمیٹلی ریسپانسبل. One, it is clinical trial کہ لکھا ہوا ہے کہ when you will do the clinical trial, one of the principles for the ethical trial is ethics. And second, pharmaceutical marketing. So اگر آپ دنیا کا کوئی بھی لٹریچر دیکھیں جو کہ ریگولیشن کو بلڈ کرے یا کسی چیز کو ڈرائیو کرے, so they talk about ethics when you talk about the pharmaceutical business. Truly speaking, these are some statistics. ہمیں بالکل ایک نیوٹرل اوپینین لینا ہوتا ہے بیکاز جب اس طرح کا کوئی بھی سیشن ہوتا ہے وہ ایک وے فارورڈ ہوتا ہے, ایک پروگریسو ہوتا ہے.
تو بیکاز ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی ڈیٹا کے متعلق ہوئی تھی, جمشید صاحب نے مجھے کہا تھا وی ول ٹاک اباؤٹ ڈیٹا, وی ول ٹاک اباؤٹ ایتھکس. سو وی ہیو کلیکٹڈ, ٹیم ہیز کلیکٹڈ سم ڈیٹا that 50% of medicines are inappropriately prescribed or sold. So what is the reason? ابھی بات ہو رہی تھی, شاید انہوں نے جمشید صاحب نے کی یا انہوں نے فرحان نے کی, کہ جمشید صاحب نے بات کی کہ ڈاکٹر کو دوائی کے متعلق کون بتاتا ہے. It is the company who tell the doctor. Because with the passage of time, like میں نے 1998 میں گریجویٹ کیا, تو فارمیسی جو میں نے پڑھی اور آج فارمیسی جو پریکٹس ہو رہی ہے, hell of difference. Similarly is the case with the doctors. تو ڈاکٹرس کو کون پڑھاتا ہے؟ ڈاکٹرس کو کمپنیز جا کے ان کے ریپریزنٹیٹرس پڑھاتے ہیں. اب تو خیر سوشل میڈیا بھی پڑھاتا ہے, بٹ کیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ ڈیٹا ٹھیک ہے WHO کا کہ 50% آف گلوبلی پریسکرائبڈ میڈیسنز آر انپروپریٹلی پریسکرائبڈ, تو اس میں کیا ہماری مارکیٹنگ کا کوئی رول ہے؟ پوائنٹ 1. سیکنڈ, 10 to 25% آف ہیلتھ بجٹ آر ویسٹڈ آن irrational use. Very big problem. Countries like Pakistan, rather all LMICs have the same problem, that irrational use of medicines, and Pakistan's 65% of healthcare spending is out of pocket. Meaning thereby, وہ ملک جہاں پہ دوائی سرکار پرووائڈ نہیں کرتی, وہ ملک جہاں پہ دوائی ہم, اگر میں اس ہال میں بیٹھے ہوئے سے 100 لوگوں سے جسٹ ایک کوشچن کروں کہ آپ سے کتنے لوگوں کو سرکار دوائی دیتی ہے, تو شاید 10 سے زیادہ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا پائیں گے. میننگ دیر بائی کہ اگر irrational پرسکرپشن ہے اور inappropriate یوز ہے, irrational یوز ہے, اگر آج بھی کسی کو فلو ہے اور وہ اینٹی بائیوٹک کا یوز کر رہا ہے, کسی کا سور تھروٹ ہے اور وہ میروپینم کا انجیکشن یوز کر رہا ہے, اٹ مینس کہ یہ irrational یوز ہے. اینڈ ہم تمام وہ لوگ رسپانسبل ہیں, بھلے وہ ڈاکٹر ہو, بھلے وہ ریگولیٹر ہو, بھلے وہ فارماسیوٹیکل کمپنی والا ہو جو اس میں شامل ہے. اینڈ یہ جو بجٹ ہے, بجٹ لاس ہے, فائنینشیل لاس ہے, اگر ان ٹرمز آف فگر کریں یہ 35 to 50 بلین روپیز کا بجٹ ہے, تو کنٹریز لائک پاکستان کین افورڈ دس. اگین اٹس اے ڈسکشن پوائنٹ. Third point is very important, and that is a WHO report that 1% invested in the rational use. So through stewardship, ethical promotion and regulatory compliance, meaning thereby کہ اٹ از دی ایگزیکٹ اسٹیٹس. ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں, ہم ذرا انالیسس کریں کہ 1% تو ہم یوز کر رہے ہیں اس کانوٹیشن میں, اینڈ ہاؤ مچ پرسنٹیج آف آور پروڈکٹ سیل اور ہاؤ مچ پرسنٹیج آف آور بجٹ وی آر اسپینڈنگ آن ادر ایکٹیویٹیز which are altogether different from the ethical perspective. And last one, ethical marketing, litigation, reputational loss, بہت کچھ ہے, but unfortunate ہے کہ ایک بڑی سمپل ورڈ یوز ہوتا ہے, who cares. تو شاید ہم اپنی کمپنیز کو جب پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے, who cares, ہمیں سیل چاہیے. ڈیفینیٹلی آئی ہیو 24 سال سے ایک انٹریکشن ہے ریگولیشن میں رہتے ہوئے, تو میرے پاس جب بھی کوئی آتا ہے, وی وانٹ ٹو گو ان دس بزنس, کم ان ٹو دس بزنس, فارماسیوٹیکل فیکٹری لگانا چاہتے ہیں, تو شاید وہ یہ سمجھ رہے اور مجھ سے مشورہ لیتے ہیں, تو میں ان سے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ وید پوچھے گا ہم سے کہ فیکٹری کیسے بناؤ گے, دوائی کیسے بناؤ گے, بٹ میرا کویشچن ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں دوائی بیچو گے کیسے؟ فیکٹری بھی بن جائے گی, دوائی کی رجسٹریشن بھی ہو جائے گی, اینڈ آپ کی رجسٹریشن بھی ہو جائے گی, آپ ٹیم بھی ہر, بٹ دوائی بیچو گے کیسے؟ انفارچونیٹلی اگر وہ مجھ سے ٹرو اینڈ کینڈیڈ بات کرے تو 50% جو مجھے جواب ملتے ہیں نا, وہ میں یہاں نہیں بتا سکتا, بٹ ان سب کو جو میں نہیں بتا سکتا وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا جواب ہوتا ہے. سو آل دوز کویسچنز اینڈ آنسرز ہیز امپیکٹ آن پبلک ہیلتھ. ہم تمام لوگوں کا یہاں بیٹھنے کا کیا پرپز ہے؟ یہاں پہ پرپز ہے بیٹھ کے بات کریں, کھانا کھائیں, چلے جائیں اور ہم کہیں وی ہیو اٹینڈڈ ہیلتھ ایشیا. اٹس ناٹ ٹرولی دا پرپز. اس پوری ایکٹیویٹی میں ملینز آف روپیز لگے ہیں. ان مائی انڈرسٹینڈنگ ہمارا پنچ لائن جو ہے دیٹ از دی پبلک ہیلتھ. سو پنچ لائن آف دس سلائڈ از, آئی ہیو اسپینڈ مینی منٹس آن دس سلائڈ, لیٹس پٹ ایتھکس ان دی مارکیٹنگ بیکاز all these components has impact on public health. No, so what is public health? You and me are public health. If me standing here, میرے فیملی اس وقت اسلام آباد میں ہے, اور اگر میرے بچے کو کچھ ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اس وقت مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی دوائی لے رہا ہے. لیکن اگر وہ irrational prescription, irrational medicines یوز ہو رہی ہیں, so who is being impacted? Me. Same is the case with all of us.
So my request would be, while marketing of a drug has definitely is a business aspect as well, but जब भी हम marketing की बात करें, we should consider public health as one of the forefront for all such activities as well. Ethics as a competitive advantage as well. یہ بات قطعاً میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ all those companies who are doing ethical marketing وہ اس لسٹ میں ہی نہیں ہے کہ جی کسی اس میں. I can name many companies of Pakistan sitting in this hall as well who are promoting, who are working on ethical grounds, and they are in the top 20 of the IQVIA database as well. تو یہ چیز آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہاؤ یو ڈیفائن ایتھکس. ایک بات جمشید صاحب نے کی کہ یہ ہر آدمی نے اپنی ایک ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے کہ یہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ بیکاز میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ یہ ایتھیکل ہے. اٹس ناٹ دا وے ایٹ آل. ایتھک ہیز ویری کلیئر کنوٹیشن. تو ایتھکس کی جو ڈیفینیشنز ہیں, آئی ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز کہ کیا چیز کس طریقے سے ہے, یہ انٹرنیشنل طریقوں سے ہمیں موجود بھی ہے. سو وی جسٹ کین سے that ethical marketing as a competitive edge and ethics reduce commercial risk and so and all the compliance. Last point, I will not share much of the time over here, but again, being regulatory authority, we have an ethical guidelines for the promotion of drug, and our law clearly says دیٹ آپ اے سرٹن پرسنٹیج سے زیادہ اسپینڈ نہیں کر سکتے اور اس کو آپ نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے. ڈیو ٹو ون ریزن اینڈ ادر ریزن وی آر ناٹ کمپلائنگ. کچھ لوگ کمپلائی کر رہے ہیں جو کمپلائنس میں ہیں. سو وٹ آئی ریکویسٹ فرام یو ایز ویل دیٹ وی شوڈ گو فار دیٹ. ناؤ لاسٹ پوائنٹ, مائی پوائنٹ کہ کہاں سے اسٹارٹ کریں. اگین میں آئی ول ریفر ٹو مائی ٹیم کہ جب ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا بات ہمیں پنچ لائن کرنی چاہیے. وی آل نو کہ ہمارے ہاں کیا اس وقت بیہیویئر ہیں ریگولیٹر کے. وی آل نو وٹ آر دا بیہیویئرز آف ہیلتھ کیئر پروفیشنلز. وی نو وٹ آر دا بیہیویئرز آف دی فارماسیوٹیکل کمپنیز. لیکن اگر آج میں یہ کہوں کہ ہمیں کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے, میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو ٹرپ پہ نہ لے جائیں, آؤٹ آف ڈسکشن بات ہے. بٹ آج اگر ہم ایک بات کریں تو میرا میسیج آپ کے لیے ہوگا, لیٹ اسٹارٹ فرام دا اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس. بیکاز اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. وٹ از دیٹ؟ میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں. ڈاکٹر طاہر صاحب نے بات کی, ہی از پریکٹسنگ فزیشین. طاہر صاحب آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کیسے ہوتی تھی؟ ریفیمپسین اور سم تھنگ لائک دیٹ, سنگل ڈرگ, پھر 2 کمبینیشن ڈرگ ٹیوبرکلوسس میں. ہاں, ناؤ آپ تو اس میں پائنیئر ہیں آپ کی کمپنی. دین 3 کمبینیشن FDC آیا. پہلے کیا تھا؟ ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی, پھر آیا MDR, دین XDR. آج انفارچونیٹلی وی آر فیسنگ اے پرابلم آف PDR, پین ڈرگ ریزسٹنس ٹیوبرکلوسس. So why it is so? It is all due to antimicrobial use جو ہم سب کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آج مجھ سے پوچھا جائے کہ being regulatory authority what should be the first step نیشنل یہ میں کوئی انٹرنیشنل پریکٹس کی بات نہیں کر رہی, آپ کو قطعاً یہ ڈیٹا نہیں ملے گا. میں صرف بات آپ کو جو کر رہا ہوں اس کانوٹیشن کی کر رہا ہوں کہ ہم نے کہاں سے پاکستان کو سٹارٹ کرنا چاہیے. اگر ہم آج بھی اینٹی بایوٹکس کا ریشنل یوز شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں اور آنے والے 3 سال میں اس کو امپلیمنٹ کریں, ہمارا ڈیزیز برڈن بھی کم ہوگا, ہمارے بجٹ میں بھی یہ ہوگا. تمام سٹیٹس ہیں جو پاکستان میں اس وقت ہے 7 لاکھ ڈیتھس پر ایئر ڈیو ٹو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس. ہم تو وہ ملک ہے نا, انفارچونیٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کی مرضی تھی, ہم سب یعنی اللہ کے پاس فلانا آدمی چلا گیا, بٹ دیر از سم ریزن. اللہ کی مرضی تو ہے ہی ہے شامل حال, بٹ اس ریزن میں ہم شاید شامل ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایتھیکل پروموشن آف اینٹی بایوٹکس کوئی ڈھکی چھپی ہماری بات نہیں ہے. مینی ٹائمز میں نے ایسی پرسکرپشنز دیکھی, آپ نے دیکھی ہوں گی کہ آپ ایک ہی پرسکرپشن میں آپ بیکٹیریوسٹیٹک اور بیکٹیریوسائڈل دوائی دونوں شامل ہیں, ایک پرسکرپشن میں 3 اینٹی بایوٹکس شامل ہیں. اس میں نا بینگ یوزر ہمارا پیشنس بھی نہیں ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ایک دوائی کی ڈوز لے کے ٹھیک ہو جائے. تو صرف کہنے کا مطلب یہ اٹ نیڈز اویئرنس.
جب آپ فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہیں, جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک اویئرنیس کی بات بھی کرنی چاہیے, آپ کو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی بھی بات کرنی چاہیے. وہ سائنس کے لوگ, اب یہ جو سلائیڈ ہے میں کل شیئر کر رہا تھا اپنے کولیگ سے کہ آج سے 2-3-4 سال پہلے آئی واز سینگ ٹویٹر, تو ٹویٹر پہ آیا 10 ایئرس چیلنج کہ 10 سال پہلے کیا تھا 10 سال بعد میں. تو کسی نے کہا 10 سال پہلے میں اوبیس تھا اب اسمارٹ ہو گیا, یا وائس ورسا, یا میں اب پہلے میرے بچے نہیں تھے. تو ایک مائکرو بیولوجسٹ نے یہ پوسٹ کی یہ پکچر, اور یہ بیسیکلی ڈیفینیٹلی جو ڈاکٹرز ہیں, فارماسسٹ ہیں, ہیلتھ کیئر پروفیشنل جاتے ہیں, یہ سینسٹیوٹی ٹیسٹ ہے کہ 10 سال پہلے 91 میں ڈرگ سینسٹیوٹی زون آف انہیبیشن کیا تھا, آج کیا زون آف انہیبیشن ہے. تو یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ اگر ہم نے اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے, اسی طریقے کے مارکیٹنگ کی پریکٹسز کو لے کے چلنا ہے, تو شاید آج جو ہمارے لیے اس وقت اویلیبل اینٹی بائیوٹکس ہیں, دیز ول ناٹ بی اویلیبل آفٹر 5 ایئر. آلدو میں نے اس پوری ڈسکشن کو ایک AMR پہ فوکس اس لیے اینڈ پہ کیا ہے کہ آج اگر ہم جائیں تو کوئی ون ٹیک ہوم میسیج ہو. بہت آسان تھا ہمارے لیے یہ بات کرنا کہ آپ یہ 5 کام نہیں کریں, بٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از ایک کام ہم لے لیں, اس کو آگے لے کے چلیں. وہ تمام کمپنیز جو اس میں ڈیل کر رہی ہیں, لیٹس ورک فار دس ون. اور اگر ہم اس چیز کو کر لیں تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی ویری گڈ. سو اٹ از آل دی ایتھیکل مارکیٹنگ اینڈ آل دا تھنگز کہ جو ہماری اس وقت ہیں. اس وقت 20% فارمولیشنز گلوبل جو ہے ہاسپٹلائزیشن اس چیز کی وجہ سے ہے, اور میں وے فارورڈ اینڈ کمپلائنس میں انفورسمنٹ ہمیں بہتر کرنی چاہیے. ڈیجیٹل ایتھکس کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم اس کے آگے لے کے جانا چاہیے. امپاور پروفیشنلز ہیں, انڈسٹری انگیجڈ ہے, اویئرنیس ہے, امپیکٹ اسیسمنٹ ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک ایتھیکل مارکیٹنگ میں ہے. جمشید صاحب کی جو لاسٹ سلائیڈ تھی اس میں انہوں نے کیٹلسٹ کا ورڈ یوز کیا تھا, انہوں نے کیٹلسٹ کا ورڈ یوز کیا, اور احمد فراز نے اس کو کہا ہے شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے. تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس اینڈ بیئر ود می. بہت بہت شکریہ جی.